الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة
كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صحیح ہے. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ روم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب تک ہم شروع کے 4 رکوع آیت نمبر 40 تک سمجھ چکے. آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آخری 2 رکوع 5واں اور 6واں آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی. اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ روم آیت نمبر 41 پارہ نمبر 21. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا. مطلب چاہے میدانی علاقے ہوں وہاں کے لوگ ہوں یا ساحل کے علاقے ہوں وہاں کے لوگ ہوں، مطلب کمپٹیشن بناوٹ تصنع اتنا بڑھ گیا کہ اس کی وجہ سے فساد بڑھا. تو اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر یہاں کیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے. بہت ممکن ہے کہ وہ بعد آ جائیں. مطلب اللہ رب العزت نے انہیں مہلت دی تاکہ یہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں، لیکن اگر یہ نہ مانیں تو پھر اللہ جو ہے وہ انہیں عذاب چکھائے گا، کرتوتوں کا انہیں پھل دے گا. تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ خشکی کے لوگ ہوں یا تری کے علاقے کے لوگ ہوں، ہر جگہ جو ہے بدعمالی کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے. تو انسان کے بدعمال جو ہیں انہی کی وجہ سے پریشانی آتی ہیں. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ اس آیت سے بھی یہی بات پتہ لگتی ہے کہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب آتے ہیں. اسی لیے زلزلے، سیلاب، طوفان، آگ وغیرہ لگنے کے جو قصے ہیں وہ عذاب کی شکلیں ہیں. آج بھی آتے رہتے ہیں. طوفانی بارشیں ہوں، پتھروں کی بارش ہو، زمینوں کا دھسنا ہو، یہ سب پہلے بھی ہو چکا. پہلی قوموں کی جو کرتوتوں کی وجہ سے ہوا. آج بھی جو پریشانیاں آ رہی ہیں پوری دنیا پہ وہ سب جو ہے وہ انہی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے. یہاں اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ بات فرما دو کہ لوگوں تم چل پھر کے دیکھ لو، کھنڈرات دیکھ لو، لوگوں کو کیا کیا حشر کیا اللہ نے. بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں. اس دن سب متفرق ہو جائیں گے. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ حق باطل کفر ایمان سب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب تقسیم کر دیا جائے گا. کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنے ہی آرام گاہ سوار رہے ہوں گے. یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ تقسیم ہوگی. اللہ کو کسی بات کا فرق نہیں پڑتا.
اور جو لوگ بھی جیسا کریں گے انہیں ویسا ہی پھل اللہ دے دے گا. مطلب جنت کا راستہ اپنے لیے ہی صاف کر رہے ہوں گے لوگ. یہ جو ہے اگر ہم یہاں نیک اعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے, اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں. میں پہلے ہی بتا چکا, تمام دنیا مل کے اگر اللہ کا انکار کر دے تو اللہ اتنا ہی بڑا ہے, اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تمام دنیا مل کے اللہ کو مان لے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اتنا ہی بڑا رہے گا. آیت نمبر 45, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ میرے دوست ایمان والے رہیں گے. انکار کرنے والے, ناشکرے, جو لفظ کفر کے معنی قرآن میں آئے ہیں کہ چھپانے والا ہو, ناشکری کرنے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو, وہ سب اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ انہیں میں اپنا دوست نہیں بناتا, بلکہ ایمان والوں کو جو اللہ کی مانے اور اللہ کے رسول کی مانے. اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی ہے, اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے, اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں, اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو, اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو. یہاں اللہ رب العزت نے بارش کا پانی جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ خوشخبریاں دینے والی ہوائیں, بارش سے پہلے جو بھینی بھینی خوشبو والی ہوائیں چلتی ہیں ان کے بارے میں کہا. اس کے بعد بتایا کہ جو ہے وہ پانی جو ہے اکٹھا ہوتا ہے اور پھر جو نہریں ہیں, ندیاں ہیں, ان میں کشتیاں چلتی ہیں, اس سے جو ہے کاروبار ہوتے ہیں. فضل کہا کہ تم ڈھونڈو فضل, مطلب ان کے ذریعے ٹرانسپورٹنگ, آج تو پانی کے جہاز ہوں, کشتی ہوں, ان کے ذریعے بے انتہا کام ہوتا ہے, اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے پیدا کیا اور انسانوں کے لیے, تاکہ انسان شکر گزار بنے. قرآن میں اللہ نے کہا میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنے لیے. آیت نمبر 47, اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ ان کے پاس دلیلیں لائے, مطلب معجزے اور واضح تعلیمات دے کے وہ رسولوں کو بھیجا اور ان کے پاس دلیلیں لے کے آئے. وہ مطلب اللہ کا کلام لائے, اللہ کی حدیثیں جو قول ہوتے تھے نبیوں کے, وہ سب جو ہیں انہیں بتانے کے لیے تعلیمات اللہ کی. پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا, مطلب مگر جو لوگ کفر پہ اڑے رہے, پھر اللہ نے جو رحمان و رحیم ہے مگر انتقام لینے والا بھی ہے, اس نے بتا دیا کہ میں انتقام لینے والا بھی ہوں, رحمان و رحیم ہی نہیں ہوں, میرا نام قہار جبار بھی ہے. ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. یہاں اللہ نے یہ کہا کہ میں گناہ گاروں سے انتقام لیتا ہوں, اور یہ جو نیک لوگ ہیں, مومن لوگ ہیں, ایمان والے ہیں, ان کی مدد کرنا ہے. اللہ کا قہار ہونا یا جبار ہونا بھی یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے, کہ اگر اس طرح کے لوگوں گناہ گاروں کو اللہ ہٹاتا نہ رہتا تو ایمان والوں کو جینا مشکل ہو جاتا. تو اللہ رحمان و رحیم کے ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی اسی لیے ہے کہ اس کی رحمت ان ایمان والوں پہ برستی رہے. اپنے ایمان کی سوچیں کہ ہمیں مدد کیوں نہیں آتی. تمام نبی جو ہیں بچا لیے گئے, قوم پہ عذاب آ گیا, لیکن آج جو ویسا عذاب تو نہیں آ سکتا. تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جو ہماری زندگی آج چل رہی ہے وہ عذاب کی شکل تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 48, اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے, وہ ابر کو اٹھاتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں, اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جائیں گے. مطلب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ابر کو اٹھا لیتا ہے ہوائیں چلا کے. یہ پورا جو ہے واٹر سرکل کا اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے, اور پھر اوپر جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, تہ پہ تہ لگا دیتا ہے, اور پھر جہاں چاہتا ہے پانی برساتا ہے. تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں بارش ہونے پہ. ایسے ہی ہم نیک عمل سے مردہ دلوں کو زندگی دے کے جو ہے وہ خوش کر دیں. ایک ہے پانی جو مادی پانی ہے بارش کا, کہ وہ جہاں برستا ہے خوشیاں پیدا کرتا ہے. ایسے ہی قرآن کی بھی روحانی بارش ہے, جو لوگوں کے دل مردہ ہو چکے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان پہ قرآن کی روحانی بارش اللہ نے برسا کے انہیں زندہ کیا. تو یہ جو ہے خوشیاں منانے کی بات ہے. نبی نے بھی بات فرمائی کہ لوگوں خوشیاں مناؤ, کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. آیت نمبر 49, یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے, مطلب مایوس تھے کہ اب بارش ہوئی تو پھر وہ خوش ہو گئے. پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں
کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ اناج، نباتات، پھل دینے کا اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم بنا رکھا، فصلیں کٹنے کے بعد پھر دوبارہ بیج بویا جاتا ہے جوتنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر انہیں پانی دیا جاتا ہے یا بارش ہو جاتی ہے، اس کے بعد زندہ جو مردہ جو زمین دکھ رہی تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا قیامت میں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جس طرح میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، ایسے ہی تم قبروں میں گلی سڑی ہڈیے ان سب کو زندہ کر کے قیامت میں کھڑا کروں گا، اپنے آگے حساب لوں گا۔ اور اللہ نے کہا اور ہم تیز ٹھنڈی یا گرم ہوائیں چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتوں کو مرجھائی ہوئی سرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ اللہ آندھی چلنے سے یا فصل کی بربادی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس پہ کفر کریں گے کہ ہم پہ تو اللہ کی رحمت کبھی ہوتی ہی نہیں، ہم تو خیر ہمیں کبھی ملتا ہی نہیں، اگر اللہ فصلوں کو اجاڑ دے تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرنے لگتے ہیں جب ہریالی کو اللہ زردی میں بدل دیتا ہے، یا تیز جو ہے ہوائیں چل جائیں، خراب ہو جائے فصل، یا آندھی آ جائے، تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت گنوا کے اس طرح کے لوگ ناشکری پن کرنے لگتے ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور دل کے اندھے بہرے ان پہ دعوت تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لاشیں ہیں روحانی طور پہ مردہ ہو چکے، تعصب، حسد اور دنیا کی محبت میں پھر یہ خود کو مار چکے۔ آپ ان اندھے بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ اپنے نبی کو یہ بات کہی، نبی تو جو ہے حریص رہتے تھے کہ اس طرح سے لوگ دین کی طرف آ جائیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ٹوکا یہاں پہ۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، مطلب بھٹکنے سے نہیں آپ انہیں روک سکتے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں نبی کو، اور آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کی ہدایت کے لیے، تو آپ صرف جو ہے بات پہنچانے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے اپنے نبی کو کہ نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ مطلب سیدھا چشمہ جن کی آنکھ پہ ہوگا وہی ان ہدایتوں کو دیکھیں گے اور انہیں مانیں گے۔ یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ جس کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی اسے قرآن کی چند آیتیں بھی اپیل کریں گی، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اسی طرح آج بھی جو لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی طرف سے نرم ہوتے ہیں، اور وہ جو قرآن کی بارش اس میں پڑتی ہے تو ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری دی اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے، سب پر پورا قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 54 ہے جس میں اللہ رب العزت نے وہ مرحلے بیان کیے ہیں کہ پہلے آدمی بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد جوانی، اور پھر مضبوطی آ جاتی ہے، پھر کمزوری دوبارہ سے بڑھاپے میں۔ ایسی ہی قومیں قوت پا کے پھر مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر اپنے بادامال کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں، اور اتنی کمزور کہ نہ انسان کو تو ہم نے دیکھا ہے بچوں کو اتنا کمزور پیدا ہوتا ہے کہ نہ خود پلٹ سکے، نہ کھا سکے، نہ چل سکے۔ پھر اللہ رب العزت اسے طاقت دیتا چلا جاتا ہے، اور پھر اسے جوانی، پھر بڑھاپا، عروج پہ پہنچانے کے بعد پھر زوال اس کا شروع ہوتا ہے۔ سب اس کے ہاتھ ہے۔ اللہ نے کہا سب کچھ دینے والا میں ہوں۔ توانائی کے بعد کمزوری، پھر بڑھاپا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سب وہ ہر چیز سے پورا واقف ہے، سب پر پورا قادر ہے۔ آیت نمبر 55، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ دنیا میں یا عالم برزخ میں جب یہ ہوں گے تو یہی کہیں گے کہ پرانی باتیں، جیسے ہمیں دنیا میں آج میری شادی کو لگ بھگ 38 سال ہو گئے، 39 سال، ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، تو ایسے ہی وہاں برزخ میں پہنچنے کے بعد بھی ہمیں دنیاوی زندگی جو ہے وہ لگے گا جیسے ہم ایک گھڑی ٹھہرے یہاں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ساری توانائی جو ہے یہاں سب کچھ دنیا کے لیے کھپا دیتے ہیں، وہاں وہ ہمیں ایک گھڑی لگے گی، ایسا لگے گا کہ ہم چند لمحے رہ کے وہاں آ گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
آخرت کی تیاری کرو، صرف دنیا میں ہی نہ لگے رہو، عالم برزخ کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، حساب کتاب کی تیاری کرو۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ قسمیں کھائیں گی کہ دنیا میں ہم ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ مطلب یہاں انہوں نے دھیان نہیں دیا اس بات پہ، پوری زندگی جو ہے وہ اپنا مال کمانے میں، حرام کمائیوں میں، ناجائز تفریحوں میں اور حب دنیا میں لگا دی، اور وہاں انہیں یہ لگا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 56، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جو اب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ یہاں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، مطلب بہت عرصے تک رہے، عالم برزخ میں ایک آدھ گھڑی نہیں رہے۔ تو انہیں لگے گا کہ ہم ایک آدھ گھڑی رہے، کیونکہ ان کے لیے تو عالم برزخ جو ہے ایک پل کا معاملہ ہوگا، پلک جھپکتے ہی ان کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے بہترین فیصلے ہوں گے۔ آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ مطلب انہیں کہیں گے جو یہاں مانتے ہی نہیں تھے قیامت کو، کہ تم وہاں نظر انداز کر دیا کرتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے، اب یہ دن جو تم دیکھ رہے یہ قیامت کا دن ہے، اور وہاں تم سالوں رہ کے آئے۔ اس میں جو ایمان والے ہوں گے انہیں تو گھڑی دو گھڑی لگے گی، اور یہ اگر گھڑی دو گھڑی کہیں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ تم بہت عرصہ گزار کے آئے جسے تم گھڑی دو گھڑی کہہ رہے۔ جو بے ایمان لوگ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم قیامت کو نظر انداز کرتے تھے، یہ اصل قیامت ہے، اب برپا ہو رہی ہے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا، مطلب معافی مانگنا اب قبول نہیں ہوگا قیامت میں۔ بس جو ٹائم تھا انہوں نے توبہ کا نکال دیا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، لیکن آخرت تو جزا کی جگہ ہے نا۔ یہاں تو آپ توبہ کر سکتے ہو، پلٹ سکتے ہو، توبہ کہتے ہی پلٹنے کو ہیں۔ تو اگر آپ کسی غلط راستے پہ نکل بھی گئے تو پلٹو اور صحیح راستہ پکڑو۔ آیت نمبر 58، بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں۔ اللہ ہر طریقے کی مثالیں بیان کر دی، ہر طریقے سے سمجھا دیا لوگوں کو۔ ان کی اور آپ کی جو ہے وہ معجزے کی جو چاہت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بے ہودہ گو بالکل جھوٹے ہو۔ معاذ اللہ، نبی کو معجزے کی چاہت میں نہیں مانتا، اس لیے رٹ لگائے رکھتے ہیں جتنے بھی نہ ماننے والے ہیں کہ انہیں کتنی آپ معجزے دکھا دیں اور کتنی ہی انہیں نشانی دکھا دیں اللہ کی، کتنے ہی اللہ کا کلام سنا دیں، بس ان کی تو ایک ہی رٹ ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو یہ اسی پہ رہیں گے۔ آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے، مطلب جو علم نہیں رکھتے اور اپنی ہٹ دھرمی اور تعصب رکھتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ آج کی آخری آیت نمبر 60، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ حق کی راہ پہ ڈٹے رہیں۔ یہ حضور کے ذریعے صحابہ کو اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں کی وجہ سے ہٹے نہ اپنی، بلکہ استقامت جو ہے وہ لوگ استقامت سے آپ کو ہٹا نہ سکیں، آپ ڈٹے رہنا۔ استقامت جو ہے وہ دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، اللہ آپ کی استقامت میں کمی نہ آ جائے، ان کے دباؤ میں تمہارا بودھا پن ظاہر نہ ہو جائے۔ تن من دھن جیسے لگا رہے تھے ویسے ہی لگتے رہو۔ یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے ذریعے۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ لقمان کے یہ 6 رکوع جو ہیں وہ پورے ہو گئے الحمدللہ۔ آیت نمبر 60 تک اب انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔